بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں عاملوں اور پیروں کا کاروبار عورتوں کی وجہ سے بہت چلتا ہے۔ جہاں بھی عاملوں اور پیروں نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوتا ہے، وہیں سب سے زیادہ ہجوم عورتوں کا ہی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی پیر یا عامل کسی علاقے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کام کے لیے اس علاقے کی ایسی عورت کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا اس علاقے کے تقریباً ہر گھر میں آنا جانا ہو، کیونکہ ایسی عورت جس گھر میں بھی جائے گی تو یہی بات کرے گی کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ جو کوئی بھی اپنا مسئلہ لے کر ان کے پاس جاتا ہے تو اس کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جاتا ہے۔ دراصل عورتوں میں مرد کی نسبت عقل اور سمجھ بوجھ کا فقدان پایا جاتا ہے، اس لیے وہ ان عاملوں اور پیروں کی چکنی چوپڑی باتوں میں فوراً آ جاتی ہیں۔ ان پیروں اور عاملوں پر عورتوں کا اعتقاد ایمان کی حد تک مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر یہ عامل اور پیر ان عورتوں سے بہت سا مال بٹور لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ عورتوں کو اس قدر اندھا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا سارا مال حتیٰ کہ زیور تک ان عاملوں اور پیروں کے کہنے پر ان کے حوالے کر دیتی ہیں، لیکن جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دراصل عامل اور پیر ان عورتوں پر سب سے پہلی پابندی یہ لگاتے ہیں کہ تمہارے گھر کے مردوں کو اس کے متعلق کچھ پتہ نہ چلے، ورنہ تمہاری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ ہم کامیابی حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں، اگر تم نے ذرا سی بھی بے احتیاطی کی تو سارے کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اس طرح عورتیں ان کی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر کے خود کو کنگال کر لیتی ہیں۔ ان کے لوٹنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت ان کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر جاتی ہے تو یہ فوراً اس کو کہتے ہیں کہ بی بی تمہارے اوپر تو کسی نے بہت سخت جادو کر دیا ہے اور اس کا علاج کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے علاج سے تم نہ صرف اس مصیبت سے نکل جاؤ گی بلکہ تمہارا دشمن بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر تم نے علاج نہ کروایا تو تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ عورت جو پہلے ہی کم عقل اور اعتقاد کی کمزور ہوتی ہے، ایسی باتوں کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ پیر اور عامل اپنے اصل کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ عورتوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے علاج کے لیے ہمیں کچھ چیزیں درکار ہوں گی۔ سب سے پہلے تم ایسا کرو کہ 2-3 بکروں کا انتظام کرو تاکہ تمہارے اوپر جو بلا ہے وہ فوراً ٹل جائے۔ اس کے بعد تیور بدلتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم عورت ذات کہاں بکرے تلاش کرتی پھرو گی؟ تم عورت ذات کو دیکھ کر بیوپاری بھی زیادہ ریٹ لگائیں گے۔ ہمارا تو روز کا کام ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ بکروں کے پیسے ہمیں دے دو، ہم خود ہی بکرے خرید کر تمہاری طرف سے صدقہ کر دیں گے۔ اگر جواب میں عورتیں یہ کہیں کہ ہمارے لیے ان بکروں کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہے تو کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارے اوپر جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے اور تم اپنی بربادی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، نہ دو بکروں کا صدقہ، نقصان تمہارا ہی ہوگا، ہمارا کیا جائے گا؟ سوچ لو، کیونکہ ہم تمہاری ہی بھلائی کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ ہم تمہارے کاموں کے پیچھے مارے مارے پھریں۔ اس طرح ان کی باتوں میں آ کر عورتیں بکروں کے پیسے ان کے ہاتھ تھما دیتی ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن عورتوں کو دوبارہ آنے کو کہتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں 1-2 تعویذ تھما کر اس کا استعمال بتاتے ہیں، اور ان تعویذوں کی مد میں بھی ان سے پیسے چھاڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ تعویذ ختم ہو جائیں تو پھر ہمارے پاس آنا، تب ہم تمہارے حالات کا جائزہ لے کر بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ جب یہ عورتیں دوبارہ ان عاملوں کے پاس جاتی ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ بی بی ہم نے تو تمہارے اوپر جو جادو ہوا تھا اس کا توڑ کر دیا تھا، لیکن پھر کسی نے اس قدر سخت وار کیا ہے کہ تمہارا بچنا بہت مشکل ہے۔ اب ہم سب سے پہلے تمہارے دشمن کا پتہ چلائیں گے کہ وہ کون ہے، پھر ایسا توڑ کریں گے کہ دوبارہ تمہارے اوپر اس کا وار نہیں چل سکے گا، لیکن اس دفعہ تمہیں 2-3 کے بجائے 4-5 بکروں کا انتظام کرنا ہوگا، کیونکہ اس دفعہ حملہ بہت سخت ہے، اس لیے کم بکروں سے کام نہیں چلے گا۔ اگر تم نے انتظام نہ کیا تو اس دفعہ تمہاری جان جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ پھر ان کے ہاتھوں میں کچھ تعویذ تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو اثرات تھے ان کو کافی حد تک ہم نے ختم کر دیا ہے، اب شاید تمہیں 1-8 دفعہ ہمارے پاس اور آنا پڑے۔
اس لیے جب یہ تعویذ ختم ہو جائیں تو پھر ہمارے پاس آنا، اور ہم اس وقت کے حالات کا جائزہ لے کر بتائیں گے کہ اثر بالکل ختم ہو گیا ہے کہ ابھی کچھ باقی ہے۔ جب یہ تیسری یا چوتھی مرتبہ ان کے پاس جاتی ہیں تو کہتے ہیں بس یوں سمجھ لو کہ ہاتھی گزر گیا ہے اور دم پیچھے رہ گئی ہے، اور اگر اب تم نے لاپرواہی کی تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ اب ہاتھی کی اس دم کو ختم کرنے کے لیے چھوٹا سا عمل کرنا باقی رہ گیا ہے کہ چند یتیم بچوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ چند بچوں کے کھانے کے لیے پیسے دے دو، ہمارے پاس کچھ یتیم بچے ہیں، ہم ان کو تمہاری طرف سے کھانا کھلا دیں گے۔ اس طرح عورتیں ان کے دھوکے میں آ کر اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ان مطلب پرستوں پر اپنا سارا مال لٹا دیتی ہیں اور ان کے ہاتھ کچھ باقی نہیں رہتا۔ بعض عامل اور پیر جو زیادہ شہرت رکھتے ہیں وہ ڈاکٹروں کی طرح 500 یا 1000 فیس مقرر کر لیتے ہیں۔ مریض پہلے ان کی فیس ادا کرتا ہے، پھر وہ ملاقات کا شرف بخشتے ہیں۔ وہ فیس الگ وصول کرتے ہیں اور مختلف ہیل و بہانوں سے الگ لوٹتے ہیں۔ بعض عورتیں تو ان پیروں اور عاملوں کے پیچھے اتنی اندھی ہو جاتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں اپنی عزت و عصمت لٹا کر آ جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کم عقلی اور جہالت کی بنا پر ہوتا ہے۔ شہروں کی نسبت دیہاتوں میں جہالت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے دیہاتی عورتیں ان عاملوں اور پیروں کے جھانسے میں جلد آ جاتی ہیں۔ عورتوں میں یہ بات عموماً دیکھنے میں آتی ہے کہ جب وہ کسی ایسے عامل کے پاس جاتی ہیں جو خدا ترس ہو اور حقیقت بیان کرتا ہو، اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرتی ہیں، اور وہ حساب لگانے کے بعد ان کو کہتا ہے کہ بی بی تمہارے اوپر کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے، تو یہ عورتیں جواب میں کہتی ہیں کہ اس کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے، یہ جعلی عامل ہے۔ اور جب کسی دھوکے باز کے پاس جاتی ہیں اور وہ ان سے پیسے بٹورنے کے لیے کہتا ہے کہ تمہارے اوپر فلاں نے جادو کر دیا ہے، تو ایسے عامل اور پیر کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان پیر صاحب کو تو سب کچھ پتہ ہے، پہلے والے جاہل کو تو کچھ بھی علم نہ تھا، ہم تو انہی سے اپنا علاج کروائیں گے۔ یہ جعلی پیر اور عامل نہ صرف ان سے مال بٹورتے ہیں بلکہ ان کے گھر میں جھگڑے بھی کروا دیتے ہیں۔ عورتوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے کسی اپنے نے حملہ کر دیا ہے، لیکن ہم نہیں بتاتے کہ وہ کون ہے، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ اگر ہم اپنے موکلوں کو خوش کر دیں تو وہ ضرور بتا دیں گے، اور اس کے لیے ان کو کھانا کھلانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کچھ پیسے درکار ہوں گے۔ عورتیں جو پہلے ہی اس بات کو جاننے کے لیے مری جا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کس نے کروا دیا، ان کی باتوں میں آ کر فوراً ان کی مٹھی گرم کر دیتی ہیں۔ یہ عامل کسی کو کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو تمہاری ساس نے کروا دیا ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ تمہاری بہو نے کروا دیا ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ تمہاری بھاوج نے تمہارے اوپر جادو کروا دیا ہے۔ یوں یہ دھوکے باز جالساز پیر اور عامل ان عورتوں سے مال بھی بٹور لیتے ہیں اور گھروں میں رشتہ داروں کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے جھگڑا بھی کروا دیتے ہیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل اردو سینٹر اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔